العلم آن لائن اکیڈمی بریلی شریف میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ مدرسے میں پڑھنے کا جنہیں موقع نہیں مل سکا ان کے لیے ایک عظیم خوشخبری، اس اکیڈمی میں آن لائن دینی تعلیم، عالم عالمہ کورس بحسن و خوبی کرایا جاتا ہے۔ طلبہ اساتذہ سے اور طالبات معلمات سے اپنے گھر والوں کی نگاہوں کے سامنے رہ کر روزانہ بعد عشاء تقریباً 1 گھنٹہ کلاس لے کر عالم عالمہ کورس کر سکتے ہیں۔ اس کے داخلے 15 رمضان المبارک سے شروع ہو جاتے ہیں۔ تفصیل جاننے کے لیے رابطہ کریں 9897273870 پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی اکل لحوم الخیل، یہ باب ہے ان روایتوں کے بیان میں جو گھوڑے کے گوشت کے کھانے کے سلسلے میں آئی ہے۔ گھوڑا حلال تو ہے مگر کرامتاً اس کو کھانا مکروہ تنزیہی ہے۔ بعض روایات میں مکروہ تحریمی کا بھی قول ہے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مکروہ تحریمی کی بھی روایت ہے، مکروہ تنزیہی کی بھی روایت ہے، لیکن صاحبین مکروہ تنزیہی کو اصح قرار دیتے ہیں۔ مکروہ تحریمی ہونے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ حضرت امام داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث روایت کی جس میں یہ ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیل والبغال والحمیر الی آخر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے گدھے کھانے سے منع فرمایا ہے۔ تو جیسے گدھوں وغیرہ کا کھانا مکروہ تحریمی حرام ہے، ایسے ہی وہاں پر خیل کا بھی ذکر ہے، تو وہاں پر بھی اس سے مکروہ تحریمی سمجھ میں آئے گا۔ اور یہ بھی آیت کریمہ سے استدلال مکروہ تحریمی پر کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الحمیر والبغال لترکبوہ، کیا ہے؟ الخیل والبغال والحمیر لترکبوہ وزینہ۔ تو اللہ نے گھوڑوں کو، گدھوں کو، کھچروں کو پیدا فرمایا تاکہ تم اس پر سوار ہو، وزینہ اور زینت کے طور پر پیدا فرمایا، آرائش۔ تو اب اس آیت کریمہ میں ان کی پیدائش کی 2 منفعتیں بیان کی گئیں، ایک منفعت رکوب اور دوسری منفعت زینت۔ تو جن لوگوں نے مکروہ تحریمی کا قول کیا انہوں نے اس طور سے استدلال کیا کہ اگر ان 2 منفعتوں کے علاوہ کوئی اور منفعت ہوتی تو اس کو بیان کیا جاتا، اور جب بیان نہیں کیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی 2 منفعت ان سے متعلق ہے۔ لہذا عقل جو ایک منفعت ہے، کھانا جو ایک منفعت ہے، اس کا ذکر یہاں پر نہیں ہے۔ حالانکہ اس کا جواب ائمہ کی طرف سے یہ دیا جاتا ہے کہ یہاں پر منفعت کا حصر مقصود نہیں ہے۔ کچھ منفعتوں کو ذکر کر دینے سے باقی منفعتوں کا عدم لازم نہیں آتا، نفی لازم نہیں آتی ہے۔ اس لیے کھانا بھی ایک منفعت ہے، اس کا عدم اس سے لازم نہیں آئے گا۔ ہاں عادتاً زیادہ تر ان کا استعمال، ان سے جو منفعت کا حصول ہوتا ہے وہ یہی 2 طریقے پر، سوار ہونے کے طریقے پر، اور یہ کہ وہ زیب و زینت کے طور پر کہ آدمی کے لیے باعث فخر ہوتی ہیں یہ چیزیں کہ ہمارے پاس اتنے ہیں۔ تو یہ جو عرف اور عادت کے طور پر یا زیادہ تر جو ان سے منفعت کا حصول ہوتا ہے وہ یہ اس لیے ان کا بیان ہوا ہے، ورنہ یہ نہیں ہے کہ انحصار منفعت انہی 2 میں ہے۔ اس لیے اصح قول یہی ہے کہ گھوڑے کا گوشت کھانا مکروہ تنزیہی ہے، مکروہ تحریمی نہیں ہے۔
حدیث کا جواب دیں، وہاں پر بھی مکروہ تنزیہی پر محمول کریں گے۔ اب رہی یہ بات ہے گھوڑے کے حق میں، چونکہ ورنہ تو، اور یہ بھی کرامتاً ہے نا، کیونکہ گھوڑے کا استعمال جنگ میں زیادہ تر کیا جاتا ہے، تو وہ آلات جنگ سے ہے، تو کرامتاً اس کا کھانا مکروہ تنزیہی کرامتاً ہے، منع جو ہے وہ کرامت کی بنا پر ہے، ورنہ تو گوشت کی حلت میں کوئی کلام نہیں ہے۔ باب ما جاء فی اکل لحوم الخیل، حدثنا قتیبۃ و نصر بن علی، ہم سے حدیث بیان کی قتیبہ نے اور نصر ابن علی نے، دونوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی سفیان نے، وہ روایت کرتے ہیں عمرو ابن دینار سے، وہ روایت کرتے ہیں جابر سے، قال انہوں نے کہا اطعمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو لحوم الخیل، گھوڑے کے گوشتوں کو کھانا مباح قرار دیا، یا یہ کہ ہمیں کھانے کی اجازت دی۔ وَنَهَانَا عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ، حمر حمار کی جمع، اور گدھوں کے گوشت سے منع فرمایا۔ گدھے بھی دو قسم کے، ایک پالتو گدھے اور ایک جنگلی گدھے، تو یہاں پر گدھوں سے مراد پالتو گدھے ہیں۔ ہاں، وفی الباب عن اسماء بنت ابی بکر، اور اس باب میں اسماء بنت ابی بکر سے روایت ہے، قال ابو عیسیٰ امام ترمذی نے فرمایا ھذا حدیث حسن صحیح، حدیث حسن صحیح ہے، وھذا روا غیر واحد، اسی طریقے سے حدیث کی روایت کئی لوگوں نے عمرو ابن دینار عن جابر اس سند کے ساتھ کی ہے۔ ورواہ حماد ابن زید، اور اس کی روایت حماد ابن زید نے عن عمرو ابن دینار عن محمد ابن علی عن جابر اس سند کے ساتھ کی ہے۔ وروایت ابن عینہ اصح، ابن عینہ کی روایت جو ہم نے یہاں ذکر کی وہ اصح ہے۔ وسمعت محمد یقول، میں نے امام بخاری محمد ابن اسماعیل کو کہتے ہوئے سنا، سفیان ابن عینہ احفظ من حماد، کہ سفیان ابن عینہ حماد کی بنسبت زیادہ تام الحفظ ہے، حماد ابن زید سے زیادہ احفظ ہیں۔ باب ما جاء فی لحوم الحمر الاہلیہ، یہ مفہوم اس سے پہلے یہ باب میں آ چکا ہے۔ یہ باب ہے ان روایتوں کے بیان میں جو پالتو گدھوں کے گوشتوں کے سلسلے میں آئی ہیں۔ حدثنا محمد بن بشار، ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن بشار نے، حدثنا عبد الوہاب الثقفی، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی عبد الوہاب ثقفی نے، وہ روایت کرتے ہیں یحییٰ ابن سعید انصاری سے، وہ روایت کرتے ہیں مالک ابن انس سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت زہری سے تحویل سند۔ ہم سے حدیث بیان کی ابن ابی عمر نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی سفیان ابن عینہ نے، وہ روایت کرتے ہیں زہری سے، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ سے۔ یہاں پر عبداللہ تک آ گئی، دونوں سندیں عبداللہ تک پہنچ گئی نا۔ اب عبداللہ والحسن، اور حسن سے، عبداللہ اور حسن یہ دونوں ابن محمد ابن علی، یہ محمد ابن علی کے دونوں بیٹے ہیں۔ عن ابیہما، یہ دونوں روایت کرتے ہیں اپنے والد محمد ابن علی سے، نہیں محمد ابن علی نا، ہاں، عن علی، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت علی سے۔ قال، انہوں نے کہا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن متعۃ النساء زمن خیبر وعن لحوم الحمر الاہلیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے زمانے میں عورتوں کے متعہ سے منع فرمایا۔ متع نکاح، نکاح متعہ جسے کہیں، نکاح متعہ در حقیقت نکاح مؤقت ہوتا ہے، کچھ وقت کے لیے یہ بتا کر کہ ہم 10 دن کے لیے یہاں ٹھہر رہے ہیں، 10 دن کے لیے تم سے نکاح کر رہے ہیں، تو یہ اول وقت میں نکاح متعہ یہ جائز تھا، تو پھر بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام فرمایا۔ پھر اگلے خیبر کے موقع پر، اس سے پہلے اس کو حلال کیا گیا، پھر حرام کیا گیا۔ تو اب اہل سنت و جماعت کا مجمع علیہ یہ مسئلہ ہے کہ نکاح متعہ حرام ہے، نکاح مؤقت ایک وقت متعین کے لیے
حرام ہے۔ ہمارے نزدیک تو حرام ہے، امام مالک کا قول ہمارے ذہن میں نہیں ہے فی الحال، لیکن خوارج جو ہیں وہ روافض جو ہیں وہ آج بھی اس کو جائز قرار دیتے ہیں۔ ہاں ہو سکتا ہے، تو امام مالک کے نزدیک جائز ہوگا، تو اب رجوع کر لیا تو پھر مجمع علیہ، کیونکہ میں نے تو یہی پڑھا تھا کہ یہ ہمارے نزدیک اب اہل سنت کے نزدیک مجمع علیہ ہے، جب رجوع کر لیا تو پھر کیوں پریشان ہو۔ چلیے خیر، چلو خیر، ایسا کوئی بات نہیں ہے اس میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متع نساء سے منع فرما دیا زمن خیبر میں۔ تو متع نساء جو ہے وہ مؤقت، ٹھیک ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ نکاح ہی کو مؤقت کیا گیا ہو۔ اگر کسی شخص نے یہ کہا، نکاح کیا، زید نے ہندا سے نکاح کیا، لیکن یہ شرط لگا دی میں 10 دن کے بعد تمہیں طلاق دے دوں گا، تو نکاح موقت نہیں ہوا، یاد رکھیے، تقیید طلاق کی ہے یہ، اس لیے یہ نکاح متع میں نہیں جائے گا، جیسے کہ امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ میں اس کے واضح طور پر بلکہ یہی مسئلہ بیان بھی کر دیا ہے۔ حالانکہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جیسے نکاح ہی کو یہاں پر موقت کیا ہے، حالانکہ نکاح کو موقت نہیں کیا گیا ہے، ذہن میں رکھیے گا یہ چیز۔ ان متعۃ النساء، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے متع نساء سے منع فرمایا زمانہ خیبر کے زمانے میں، وعن لحوم الحمر الاہلیہ، اور پالتو گدھوں کے گوشت سے بھی منع فرما دیا۔ حدثنا سعید بن عبد الرحمن المخزومی، ہم سے حدیث بیان کی سعید ابن عبد الرحمن مخزومی نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی سفیان نے، وہ کہتے ہیں وہ روایت کرتے ہیں زہری سے، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ سے اور حسن سے، دونوں سے، ابن محمد ابن علی جو کہ محمد ابن علی کے بیٹے ہیں، قال، دونوں بیٹے ہیں، قال زہری، امام زہری نے کہا وکان ارضاہما، اب دو ہیں یہاں پر، کون دو؟ ایک عبداللہ اور ایک حسن، کہتے ہیں وکان ارضاہما، امام زہری کہتے ہیں کان ارضاہما الحسن ابن محمد، الحسن ابن محمد، ان دونوں میں زیادہ محبوب تر یا ائمہ کے ائمہ حدیث کے نزدیک زیادہ مستند پسندیدہ حسن ابن محمد ہیں۔ وقال غیر سعید ابن عبد الرحمن، اور سعید ابن عبد الرحمن کے علاوہ نے عن ابن عیینہ اس سند کے ساتھ کہا وکان ارضاہما عبداللہ ابن محمد، انہوں نے یہ کہا کہ ان میں پسندیدہ جو ہے وہ عبداللہ ابن محمد ہے محدثین کے نزدیک۔ بہرحال دونوں کے بارے میں الگ الگ لوگوں کے اپنے قول ہیں۔ حدثنا ابو قریب، ہم سے حدیث بیان کی ابو قریب نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی حسین ابن علی نے، وہ روایت کرتے ہیں زائدہ سے عن محمد ابن عمرو، وہ روایت کرتے ہیں محمد ابن عمرو سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو سلمہ سے عن ابی ہریرہ، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم یوم خیبر کل ذی ناب من السباع والمجسمہ والحمار الانسی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن ہر ناب کہتے ہیں کیلا، لمبے دانت، ہر کیلے والے اور لمبے دانت والے جو چیڑ پھاڑ کر کے کھاتے ہیں، جو پنجے سے دبا کر اور کھینچتے ہیں، ہر ایسے ذی ناب کو، ذی ناب من السباع، درندوں میں سے کیلے والے جانوروں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا، والمجسمہ، اور ان جانوروں کو بھی حرام قرار دیا کہ جن کو زمین پر نشانہ لگایا جاتا ہو، والحمار الانسی،
اب یہ کون سے ہوں گے؟ ہمارے یہاں پر تو شاید ہو سکتا ہے زمین پر مجسمہ کا مطلب ہوتا ہے ایسا کوئی پرندہ یا جانور جو زمین سے چپک کر چلتا ہو کہ اس پر نشانہ لگا، بہت طاق کے نشانہ لگانے کی ضرورت ہوتی ہو۔ مجسمہ کا معنی تو حاشیہ میں یہی ذکر کیا ہے، لیکن اس قسم کا اور اس میں خرگوش اور پرندے کا ذکر بھی ہے کہ ایسے جانور پرندوں میں اور خرگوش میں ہوتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کسی قسم کا ایسا خرگوش ہوتا ہو۔ ارنب کا ذکر ہے، لیکن ہے کون سی قسم کا اس کی تفصیل نہیں ملی۔ تو باندھ کر نشانہ لگائے جانے والے جانوروں کو سرکار نے حرام فرمایا۔ والحمار الانسی، اور پالتو گدھے سے بھی منع فرمایا، کیونکہ جنگلی گدھا جو ہے وہ حلال ہے۔ یہاں پر الانسی کی جو قید ہے قید احترازی ہی ہے، علماء نے اس کو قید احترازی ہی جانا۔ وفی الباب عن علی و جابر والبراء، باب کے اندر حضرت علی، حضرت جابر، حضرت برا، حضرت ابن ابی اوفا، حضرت انس، حضرت ارباز بن ساریہ، حضرت ابی ثعلبہ، ابن عمر اور ابو سعید، ان تمام حضرات سے حدیث موجود ہے، روایتیں ہیں۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وروا عبد العزیز ابن محمد، اور عبد العزیز ابن محمد اور ان کے علاوہ نے حدیث کی روایت عن محمد ابن عمرو کی ہے، عن محمد ابن عمرو۔ ھذا الحدیث آگے آ رہا ہے، اسی حدیث کی روایت عن محمد ابن عمرو بھی کی ہے، مطلب سند بدل کر۔ وَإِنَّمَا ذَكَرُوا حَرْفًا وَاحِدًا، ہاں انہوں نے پوری حدیث جو یہاں پر ذکر کی گئی، دیکھو حدیث میں یہاں پر کُلَّ ذِی نَابٍ مِّنَ السِّبَاعِ وَالْمُجَسَّمَةِ وَالْحِمَارِ الْإِنسِ، 3 ٹکڑے ہیں حدیث کے، 3 جز ہیں۔ لیکن دوسری سند سے جو حدیث، جب اس حدیث کی روایت کی گئی تو یہ تینوں ٹکڑے وہاں پر مذکور نہیں ہیں۔ انما ذکروا حرفا واحدا، انہوں نے صرف ایک ٹکڑا ذکر کیا ہے، کیا؟ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کل ذی ناب من السباع، یہ ٹکڑا صرف ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کیلے والے درندے سے منع فرما دیا۔ باب ما جاء فی الاکل فی آنیۃ الکفار، یہ باب ہے کافروں کے برتنوں میں کھانے کے سلسلے میں جو روایتیں آئی ہیں۔ یہ باب ہے ان روایتوں کے سلسلے میں جو کافروں کے برتنوں میں کھانے کے بارے میں آئی ہیں۔ کافروں کے برتنوں میں کھانا کھانا مکروہ ہے، ہاں اگر کھانا ہی ہے تو اس کو دھونا پڑے گا، کیونکہ وہ لوگ اس میں خنزیر بھی پکاتے، اس میں شراب بھی پیتے، تو خنزیر اور شراب پکانے یا پینے کی وجہ سے ہمارے علماء نے منع فرمایا، یعنی کراہت کا قول کیا۔ ہاں اگر ایسی ضرورت پڑ جائے تو پہلے اسے دھوئے، دھونے کا حکم ہے۔ دھونے کی بعد جب نجاست کا احتمال ہی ختم ہو جائے گا تو اب ایسی صورت میں اس میں کھانے اور پینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حدثنا زید بن اخزم ہی ہے نا، ہم سے حدیث بیان کی زید ابن اخزم طائی نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی مسلم ابن قتیبہ نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے، وہ روایت کرتے ہیں ایوب سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو قلابہ سے، عن ابی ثعلبہ، وہ روایت کرتے ہیں ابو ثعلبہ سے، قال انہوں نے کہا سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قدور المجوس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجوسیوں کی ہانڈیوں کے بارے میں سوال کیا گیا۔ قدر کی جمع قدور، ہانڈی۔ قال، سرکار نے ارشاد فرمایا انقوہا غسلا، دھو کر انہیں صاف کرو، غسلا واطبخوا فیہا، اور اس میں پکاؤ، ونہا عن کل سبع ذی ناب، اور ہر ایسے درندے سے سرکار نے منع فرمایا جو کیلے والا ہو۔ عام طور سے چوپاؤں میں جو درندے ہیں وہ کیلے ہی والے ہوتے ہیں، تو اگر جب کیلے والے سب ہوتے ہی ہیں
تو ایسی صورت میں سبعن، یہ ذی نابن جو ہے وہ سبع کی، اور سبع السبع با کے ضمے کے ساتھ، سبع کی یہ توضیح ہوگی صرف بیان۔ ھذا حدیث مشہور، یہ حدیث مشہور ہے، من حدیث ابی ثعلبہ، ابو ثعلبہ کی حدیث سے زیادہ مشہور ہے۔ وربا عنہ من غیر ھذا الوجہ، وروی عنہ، اور انہی سے یہ حدیث اس طریق کے علاوہ دوسرے طریق سے بھی مروی ہے۔ وہ ابو ثعلبہ اسمہ جرثوم، ابو ثعلبہ کا نام جرثوم ہے۔ ویقال جرہم، اور ان کو جرہم بھی کہا جاتا ہے۔ ویقال ناشب، اور ناشب بھی کہا جاتا ہے۔ وقد ذکر ھذا الحدیث عن ابی قلابہ عن ابی اسماء الرحبی عن ابی ثعلبہ، اور اسی حدیث کا ذکر انہوں نے، یعنی یا ذکرہ مجہول پڑھو اسے، وقد ذکر ھذا الحدیث، اس حدیث کا ذکر عن ابی قلابہ عن ابی اسماء الرحبی عن ابی ثعلبہ، اس سند کے ساتھ بھی ہوا ہے یا کیا گیا ہے۔ حدثنا علی بن عیسیٰ، ہم سے حدیث بیان کی علی ابن عیسیٰ ابن یزید بغدادی نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی عبید اللہ ابن محمد ابن قرشی نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی حماد ابن سلمہ نے، وہ روایت کرتے ہیں ایوب سے، وہ روایت کرتے ہیں ایوب سے، اور قتادہ سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو قلابہ سے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابی اسماء الرحبی عن ابی ثعلبہ، وہی سند ذکر کر دی امام ترمذی نے۔ عن ابی ثعلبہ الخشنی، یہی ہے نا لکھا ہوا، اس میں تھوڑا سا کٹا کٹا لگ رہا ہے۔ انہو قال، کہ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ انا بارض اہل کتاب، یا رسول اللہ ہم اہل کتاب کی سرزمین میں رہتے ہیں، کافروں کے پاس میں رہتے ہیں۔ فنطبخ فی قدورہم، تو ہم ان کے ہانڈیوں میں پکا لیتے ہیں، یا نطبخ مجہول وہ افعال سے، فنطبخ فی قدورہم، تو ہم ان کی ہانڈیوں میں کھانا پکا لیتے ہیں۔ ونشرب فی آنیتہم، اور ان کے برتنوں میں ہم پی لیتے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان لم تجدوا غیرہا فرحضوها بالماء، اگر تم ان کے علاوہ دیگر برتن نہ پاؤ، اسی سے پتہ چل رہا ہے اگر دوسرا برتن ہے ان کے علاوہ تو پھر دوسرے ہی کو استعمال کرنا بہتر ہے۔ فرحضوها بالماء، تو ان برتنوں کو تم پانی سے صاف کر لو۔ ثم قال یا رسول اللہ، پھر انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ انا بارض صید، ہم شکار کی سرزمین میں رہتے ہیں، وہاں پر شکار ہوتا ہے، شکار کر کے کھاتے ہیں۔ فکیف نصنع، تو ہم کیا کریں، کیسے کریں، شکار کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ قال، تو سرکار نے فرمایا، اذا ارسلت کلبک المکلب، جب تم اپنے سکھائے ہوئے کتے کو شکار پکڑنے کے لیے بھیجو، تو المکلب کا معنی سکھایا ہوا، المعلم کے معنی میں ہے یہ۔ ہمارے علماء نے فرمایا کہ کتے کا معلم ہونا 3 چیزوں سے سمجھ میں آئے گا۔ ایک چیز یہ کہ وہ جب شکار کی طرف دوڑے، جب آدمی دوڑائے تو دوڑ جائے، یہ سمجھ لے، اور جب روکے تو رک جائے، اور تیسرے یہ کہ جب شکار کو پکڑے تو خود سے نہ کھانے لگے۔ اگر یہ تینوں چیزیں 3 مرتبہ اگر کتے سے ظاہر ہوئیں تو اس کتے پر حکم لگا دیا جائے گا کہ یہ کلب مکلب ہے، کلب معلم ہے۔ فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا، اذا ارسلت کلبک المکلب، جب تم اپنے سکھائے ہوئے کتے کو بھیجو، وذکرت اسم اللہ، اور اللہ کا نام ذکر کر دیا، فقاتل، تو کتے نے شکار کو مار دیا، فکل، تو تم کھاؤ۔ یہی ہے تمام آلائے ذبح کا، کہ اگر آپ نے گولی بھی اگر ماری اور بسم اللہ پڑھ کے ماری اور جانور یا شکار مر گیا تو اس کا حکم یہی ہوگا کہ یعنی کھانا جائز ہوگا، اور اگر بسم اللہ ہی نہیں پڑھی تو پھر کھانا حلال نہیں ہوگا۔
کس کے ساتھ جی؟ گولی میں کاٹ نہیں ہوتی ہے، توڑ ہوتی ہے، فوراً ہی مر جاتا ہے، تو فوراً اس کے گولی لگنے کے بعد فوراً ذبح کر لیں. لیکن اگر مر گیا تب تو، اگر جیسے اس سے ذبح نہیں ہوتا ہے، اس سے نا گولی تو سیدھے لگتی ہے، دھاردار چیز ہی سے ذبح ہونا چاہیے بس. تو یہ دھماکے سے مر جاتا ہے، تب پھر اس کے ذبح کا حکم نہیں ہوگا. گولی مار کے جو ذبح کیا تو زندہ مل گیا تو ذبح کر لے. اچھا، تو اس میں ذبح نہیں پایا جائے گا. ہاں صحیح ہے. تو پھر تو جو بھی آلے ذبح ہیں ان کا حکم یہ ہے، گولی آلے ذبح نہیں ہے. ٹھیک ہے، کہاں گیا؟ وَذَكَرْتَ اسم اللہ، اور آپ نے اللہ کے اسم کو یعنی بسم اللہ کو پڑھ لیا. فَقَتَلَ، تو اس نے قتل کیا، مار دیا. فَقُلْتُ، تم کھا لو. وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُكَلَّبٍ، اور سکھایا ہوا کتا نہیں ہے. فَزُكِّيَ، تو پھر شکار کو ذبح کر دیا گیا. فَقُلْ، تو تم کھاؤ. وَإِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ، اور اگر تم تیر کو اپنے پھینکو. وَذَكَرْتَ اسم اللہ، اور اللہ کا نام ذکر کر دیا تم نے. فَقَتَلَ، تو اس تیر نے اس کو مار دیا جانور کو. فَقُلْ، تو تم کھا لو. هذا حدیث حسن صحیح. اب تیر تو کاٹتے ہوئے ہی جائے گا نا، وہ تو دھاردار ہے. هذا حدیث حسن صحیح. باب ما جاء فی الفارۃ تموت فی السمن، یہ باب ہے اس چوہیا کے بارے میں جو گھی میں گر گئی. تو اب ایسے گھی کو کھایا جائے یا نہ کھایا جائے؟ تو دیکھو، چوہیا گھی میں اگر گر گئی تو گھی کی دو حالتیں ہیں، جیسے کہ دیگر احادیث میں اس کا ذکر بھی ہے، جامدن و ذائبہ. دوسری احادیث میں اس کا ذکر ہے کہ گھی اگر جامد ہے تب تو چوہیا گرے گی تو ایک ہی جگہ پر ٹھہر جائے گی. تب تو حکم یہ ہے کہ چوہیا کو نکالو، پھینکو، اور اس کے ارد گرد جو اس کے جسم سے ٹچ ہوا ہے گھی، اسے نکال دو اور باقی کھا لو. اور اگر گھی پگھلا ہوا ہے تو ایسی صورت میں وہ جو چوہیا ہے وہ تو سب میں گھومتی رہے گی، راؤنڈ لگاتی رہے گی. تو اب ایسی صورت میں ایسے گھی کا کھانا حلال نہیں ہوگا، جائز نہیں ہوگا. تو پھر کیا پھینک دیا جائے گھی کو؟ تو ایک حدیث پاک میں یہی ہے کہ پھینک دو، اریقوہ، اسے بہا دو. تو یہ اریقوہ کی وجہ سے امام احمد وغیرہ دیگر محدثین نے یہ کہا کہ اس سے انتفاع بھی جائز نہیں ہے. اگر انتفاع کرنا جائز ہوتا، مطلب کھانے کے علاوہ دوسرا انتفاع اگر جائز ہوتا تو سرکار اریقوہ نہ فرماتے. تو بعض ائمہ اسی کی طرف گئے. لیکن امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک کھانے کے علاوہ دیگر انتفاع، مثلا بیع کر دینا، بیچ دینا، چراغ میں جلا کے چراغ میں ڈال کے چراغ جلا لینا، یا اسی جیسا کوئی اور انتفاع ہو، امام اعظم کے نزدیک وہ جائز ہے. تیل کا بھی یہی حکم ہوگا. تو اب ایسی صورت میں امام اعظم کے نزدیک اس سے انتفاع جائز ہے، بس کھانے کے علاوہ. اسی لیے بیچنا بھی اس کا جائز ہوگا، لیکن مشتری کو یہ بتانا پڑے گا کہ بائع یہ بتائے کہ یہ ایسا گھی ہے، کھایا نہیں جا سکتا، یہ بتانا پڑے گا امام اعظم کے نزدیک. اب وہ کسی اور استعمال میں لے رہا ہے تو لے لے، لیکن امام اعظم کے نزدیک جائز ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جس حدیث پاک میں اریقوہ کہا گیا کہ اسے بہا دو، اس کا کیا جواب ہوگا؟ اس سے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ انتفاع جائز نہیں ہے. تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے اس کا جواب یہ دیا گیا کہ وہاں پر بہانے کا جو قول ہے وہ در حقیقت
کھانے کی نفی کے طور پر ہے، مبالغہ کرنے کے لیے، چونکہ مقابلے میں کھانے کے، کہ اسے کھاؤ مت، پھینک دو، یعنی کھانے کی نفی کرنا مقصد ہے، اس سے مقصد اس کا پھینکنا ہی نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ کھانے میں عدم عقل میں مبالغہ مقصود ہے اس سے، یہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ جب وہ ناپاک ہو جائے گا، ہاں ناپاک ہو جائے گا اگر اس کی جسم وغیرہ پہ لگائے، اگر واقعی اس کے اندر ناپاکی ہے، چوہا کا جسم ناپاک نہیں ہوتا ہے، تو ناپاک نہیں، لیکن جب وہ اس میں، تو اس کے جو خون سے جو رطوبت اس کے جسم پہ آئی، منہ پہ آئی، اس کی وجہ سے ناپاک ہو جائے گا۔ جی ٹھیک ہے۔ باب ما جاء فی الفارۃ تموت فی السمن، حدثنا سعید بن عبد الرحمن و ابو عمار قال حدثنا سفیان عن الزہری، ہم سے حدیث بیان کی سعید ابن عبد الرحمن اور ابو عمار نے، دونوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی سفیان نے، وہ روایت کرتے ہیں زہری سے، عن عبید اللہ وہ روایت کرتے ہیں عبید اللہ سے، وہ روایت کرتے ہیں ابن عباس سے، عن میمونہ وہ حضرت میمونہ سے روایت کرتے ہیں، ان فارۃ وقعت فی سمن، ایک چوہیا گھی میں گر گئی، فماتت تو وہ مر گئی، فسئل عنها النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، فقال تو سرکار نے فرمایا القوها وما حولها فکلوه، اس کو نکال دو چوہیا کو اور اس کے ارد گرد کا گھی نکال دو، فکلوه پھر اس کو کھا لو۔ اب یہاں پر مراد گھی سے جمع ہوا گھی ہے نا؟ ہاں۔ فی الباب عن ابی ہریرہ، اس باب میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، ھذا حدیث حسن صحیح وقد روی ھذا الحدیث عن الزہری عن عبید اللہ، اس حدیث کی روایت عن الزہری عن عبید اللہ عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے بھی کی گئی ہے کہ عن الزہری عن عبید اللہ، کہ امام زہری نے روایت کی، عبید اللہ وہ روایت کرتے ہیں ابن عباس سے، وہ کہتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ولم یذکروا فیہ عن میمونہ، بس اس سند میں انہوں نے عن میمونہ کا ذکر نہیں کیا ہے۔ وہ حدیث ابن عباس عن میمونہ اصح، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حضرت عباس کی حدیث جو کہ عن میمونہ ہے وہ اصح ہے۔ وروى معمر عن الزہری عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ، اور حضرت معمر نے اسی حدیث کی روایت عن الزہری عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے کی ہے۔ وہذا الحدیث غیر محفوظ، یہ حدیث محفوظ نہیں ہے۔ اب عدم محفوظ یعنی شاذ ہونے کی دلیل کہہ رہے ہیں کہ سمعت محمد ابن اسماعیل، میں نے محمد ابن اسماعیل کو سنا ہے، یقول کہتے ہوئے حدیث معمر عن الزہری عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ھذا خطأ، یہ جو حضرت معمر کی حدیث عن الزہری عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس میں خطا ہے، فی ھذا خطأ۔ والصحیح حدیث الزہری، اور صحیح جو ہے امام زہری کی اس سند سے حدیث ہے عن عبید اللہ عن ابن عباس عن میمونہ، اس سے جو حدیث ہے وہ صحیح ہے۔ اس حدیث میں